اور محترم المقام محترم صاحبزادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ پرنسپل دارالعلوم حاضہ اور انہوں نے جملہ رفقا جنہوں اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیتا، اللہ رب العزت اس مدرسے نو بچہ والے مدرسے نو بھی تے بچیاں والے مدرسے نو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماوے۔ اور اللہ رب العزت انہاں مدارس اور اس مسجد دے جملہ معاونین اللہ رب العزت سب دے معارض کی برکتاں عطا فرماوے۔ سامعین محترم، چونکہ اج دی ایک کانفرنس تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دستار فضیلت دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت سانو امام اعلیٰ حضرت دی طرح عشق رسول عطا فرماوے، اور جرا بچہ حفظ مکمل کیتا ہے اللہ رب العزت انہوں ہمیشہ اے امانت اپنے سینہ دے اندر محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت انہوں عالم بعمل بنن دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو، قبلہ علامہ صاحب آپ پی ایچ ڈی سکالر بھی ہیں، میرے تو پہلے آپ خطاب فرماندے پہن اور کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا، انہوں نے خطاب تو بات تو ہوں بس سورج نو دیوا دکھاؤ والی گل ہے، لیکن بہرحال جس طرح سیالوی صاحب دا حکم ہے اس تے عمل کر ساں۔ دوستو، سب تو پہلی تو گل یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا ہر موضوع دے حوالے دے نال، کیونکہ میں احساس ہے کہ تساں اس گرمی دے موسم دے گرمی دے موسم میں کافی وقت تو تشریف فرما ہو، تو میں سارے موضوعات نو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹنے دی کوشش کرے ساں۔ سب تو پہلے تا عرس مبارک، عرس اعلیٰ حضرت غریب النواز رحمت اللہ علیہ، عاشق صادق، عاشق رسول، مجدد دوران۔ سب تو پہلی تو گل ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن جی آندا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ذہنوں کو خراب کیتا وینا ہے، تو اج کل جڑا نا جی کرامتاں دا بھی انکار تھیون لگ گیا۔ امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ رب العزت نے صاحب کرامت ولی بنایا ہے، اور ویسے بھی یہ سفر المظفر دا ماہ مبارک یہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال منسوب ہے۔ اس دے اندر تقریباً ہر دہاڑے ایک نہ ایک ولی کامل عرس مبارک ہوندے۔ اسی ماہ مبارک دے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز انہاں دا عرس ہوندا ہے۔ اسی ماہ مبارک دے اندر اعلیٰ حضرت گولڑوی غریب النواز آپ دا عرس ہوندا ہے۔ اسی ماہ مبارک دے اندر حضرت خواجہ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توصیف غریب نواز آپ دا عرس ہوندا ہے۔ اسی ماہ مبارک دے اندر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توصیفی، حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عرس مبارک ہوندا ہے۔ اسی طرح متعدد تقریباً ہر دہاڑا میں عرض کرے نا نہیں عرس سفر المظفر دا جیرا دہاڑا دیکھو نا اس دی تحقیق کرو تو تقریباً ہر دہاڑے تے ایک ولی کامل دا عرس مبارک موجود تھانوں نظر آسی۔ تو ویسے بھی یہ ماہ مبارک اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال چونکہ منسوب ہے اور عرس اعلیٰ حضرت بھی ہے، اس حوالے دے نال میں چونکہ میں عرض کیتا نا سوشل میڈیا دا دور ہے تے مختلف فتنے جڑے وہ جنم گندے پہ، تو کرامت کا بھی انکار ہونے لگ گیا۔ کرامت جی ہے یہ قرآن پاک تو ثابت ہے۔ لوگ طرح طرح دے بکواس کریں، جناب وہ جی کیمرے میں موجود نہیں ہے، جی کیمروں میں تو موجود نہیں ہے۔
یار تیرا ہور کسی صرف کیمرے تھی، تیرے قرآن تے بھی اعتبار کوئی نہیں، تیرے قرآن تے بھی ایمان کوئی نہیں. قرآن پاک کرامت بیان کی تھی، تخت بلقیس، یہ تو ساں واقعہ سننے رہتے ہیں، اس وجہ تو میں تفصیل نوے ساں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک امتی، آپ دا ایک امتی، آپ دی امتی جو ایک ولی، انہیں کیا کیا عرض کی تھی، حضور جیرا 1600 کلومیٹر دور تخت پہ ہے، وہ کیا کیا قبلہ ان یرتد الیک طرفک، حضور یہ تخت میں، وہ تخت کتنا بھاری آئی اور کتنا جکڑا ہو، یہ ساری چیزیں تو سنتے رہتے ہو. میں مختصر کرنے دا پہ آئے، تم بارہا سن چکے ہو. میں صرف کرامت قرآن پاک کے اندر ثابت کرنا چاہتا کہ یہ کرامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، جنہاں تے سارا ایمان ہونا چاہیے. سارا قرآن پاک تے ایمان ہے نہیں. کیا کیا حضور میں پلک جھپکن تو پہلے تخت حاضر کر دے سا، پلک جھپکن تو پہلے. وہ کون؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی. انہیں کیا کیتا؟ آندہ بھی سائی، حاضر بھی کیتا پلک جھپکن تو پہلے. یہ صوفیاء کرام تو موجود ہیں، انہوں پتہ ہے. تو سب بھی سن دے رہے ہو سو کہ پیر صاحب توجہ کی تھی. ہاں جی، ایک توجہ تو سن دے رہے ہو نا جی، پیر صاحب شیخ طریقت توجہ کی تھی. یہ چیز توجہ ہے، یہی توجہ ہے. ورنہ کسی اور ذریعے چیز اتنی جلدی حاضر نہیں ہو سکتی. یہ توجہ دے نال بھی حاضر ہو سکتی ہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی دی ولی دی یہ توجہ آئی، یہ توجہ آئی کہ پلک جھپکن دے یار سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو انہیں توجہ کی تھی، آپ دے پلک جھپکن تو پہلے تخت حاضر آئی. یہ کہیں بیان کیتا؟ یہ قرآن پاک کی بیان ہے نا جی، ہے یا کوئی نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ جیرے تیرے اور میرے نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام دے مقتدی ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اس نے سمجھے بھی صحیح، اس کو سمجھنا بھی ہے. خلق سے اولیاء. امام اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایویں نہ لکھ دے انہیں، آپ دے اشعار جرن یا تاں قرآن پاک ترجمہ ہوندہ یا حدیث پاک دی تشریح ہوندی. خلق سے اولیاء، خلق کے اوپر درجہ کس کا ہے؟ اولیاء کا ہے. اور اولیاء سے اوپر کون ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اولیاء کے اوپر درجہ کس کا ہے؟ رسولوں کا ہے. اور اگر رسولوں سے کوئی اعلیٰ ہے تو کون ہے؟ تیرے اور میرے نبی، نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت کی ذات بابرکات. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی کا عالم ہے، حضور کا عالم، اور حضور کے امتیوں کا عالم کیا ہوگا یار. اور تو سن دے رہے ہو جیرا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری غریب النواز آپ دے احاطے دے اندر جیرے انگریز جیرا مسلمان ہویا جیری دی قبر پئیے. ہاں جی، یہ تو سن دے رہے ہو. ہاں جی، بہت سارے احباب انہاں قبر بھی ڈٹھی ہو سی. ہاں جی، وہ دوجہ دے ہتھے چڑھا نا تو گدی ویندے ہیں، انہوں نے گدی ویندے ہیں باہر ملک چو مسلمان کر کے آندہ. تو اس رش ڈٹھا تو اس آقا یہ کیا ہے؟ انہوں نے شرک کے اڈے ہیں، شرک کے اڈے ہیں، شرک ہو رہا ہے جہاں. اتنا رش. اور وہ تو جیرا انگریز ہے تو بڑی تحقیق کریں دے نا جی، وہ تحقیق کریں دے، وہ تو اس نے شوق ہوندے تحقیق کرن دا. اور اس ذہن وچ سوال بھی ہے
کہ وہ بار بار انہوں کو سوال بھی کریں دا کہ یار تخت بلقیس آنن فانن کس طرح پہنچا. ہاں جی انہوں نے تو پتہ نہیں، انہوں نے کہا پاکستان جا کر ہم جو ہے نا وہ بڑوں سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے، یہ مسئلہ آپ کا حل کرتے ہیں ہم. یہ بھی مسئلہ آئی، وہ نواں مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. اس آخر اتنا رش لگا ہوئے، لوگ قطاراں دے اندر کھڑوتے ہوئے، کوئی گل تو ہے. اس آخر جائیں گے تحقیق کریں گے. گیا تو پہلی دفعہ لنگر تے لین لگی ہوئی ہے. ہاں جی لنگر شریف تے لین لگی تو لین کھلو گیا. وہ سوال بھی ذہنے چے تے لنگر شریف دیون والا بندہ لنگر بھی دیندا پیا تے لنگر دیندا جلے اس دا نمبر آیا نا، جلے اس دا نمبر آیا لنگر دی گنن دی واری آئی. جس ٹائم لنگر دیون والے بندے اس نو لنگر دیتا نا، وہ دیکھ کے غش کھا کے گر گیا. جلے اس ہوش وچ آیا نا، اس آ کے چھوڑو یار تھوڑے کو تو جواب بھی کوئی نہیں، میرے سوال دا جواب آ گیا. ہاں جی میرے سوال دا جواب مل گیا. انہاں کے کنجے مل گیا؟ اس آگے خدا دی قسم ہے جس نے اس نال برتن چاہ کے اس میں لنگر پا کے ڈٹھے، میں اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے کہنا کہ جس ٹائم میں برتن ڈٹھے نا، ایک برتن کوئی اور برتن نہیں، اے لندن والا میرے باورچی خانے والا برتن آیا ہوا. توجہ ہے نا جی، یہ چیزاں ثابت ہیں. اصحاب کہف جو سن دے رہے ہو، ہاں جی اصحاب کہف دی کرامات رب بیان کے یہ بھی قرآن پاک تو ثابت ہے. ٹھیک نا جی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ اللہ دی ولیہ، اللہ دی نیک بندی. ہاں جی حضرت زکریا علیہ السلام گئے جس ٹائم حجرے تے چڑھ کے کوئی بھی نہیں بن سکتا، اتنے ڈٹھے بے موسم پھل دیکھ کے اتنے پوچھا قرآن پاک بیان پیا کریں دا، پوچھا مریم بے موسم پھل کتھوں آ گئے؟ آپ فرماون لگیاں پھل بھی آئے جتنے ویندے ہی کوئی نہیں آپ تو علاوہ، پھل بھی بے موسم. عرض کرن لگیاں کہ حضور اے پھل میں نے اس عطا کی تین جرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے. اتنے کھڑے ہو کے پھر حضرت زکریا علیہ السلام جس ٹائم یہ چیز ڈٹھی نا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا کی تھی، مولا کریم کرم نوازی فرما، بے موسم پھل عطا کرنے والی ذات کرم نوازی فرما، مینوں بھی تو اولاد نے نال نواز دے، مینوں تو اولاد عطا کر. پھر کیا ہویا اس جگہ تے جس ٹائم انہوں نے دعا کی تھی، ہاں جی یہ چیز کرامت ویکھ کے جس ٹائم دعا کی تھی اللہ رب العزت نے کہا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تینوں مبارک ہو ایسا تھانوں اپنا تیرا پتر یحییٰ عطا کر دیتا ہے. ہاں جی ایک ایری چیزاں. اور پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ جس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہونے والے جس ٹائم بھوک محسوس ہوئی، رب کے فرمایا سکا، ایک قرآن پاک دے اندر موجود ہے سارے، حضی لئی کے بجیز نخلت. ہاں جی رب کے فرمایا، رب فرمایا او سکا یا تنہ جے رہائی، فرمایا مریم تو ہاتھ لا کے اس کو ہلا، اپنے والے پاسے نہیں ہلا. سکا یا کھجور دا درخت ہے، پھل بھی کوئی نہیں، کوئی چیز موجود کوئی نہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ درخت نو ہلایا، درخت نو ہاتھ لاون دی دیر ہوئی، درخت ساوا بھی ہو گیا، کھجور تے پھل بھی لگ گیا، پھل آپ تے ڈھاون بھی لگ گیا. تو رب جیرا بے موسم پھل عطا کر سکتا آئی، حضرت مریم نو ہاتھ لواون دی کیری ضرورت آئی، مریم نو ہاتھ لواون دی کیری ضرورت آئی. ہاں جی کھجور تو آ سکتی آئی، ہاں جی وہ تنہ ساوا ہو سکتا آئی، پھل لگ سکتا آئی، پھل انہوں نے جھولی ڈھا سکتا آئی، لیکن ہاتھ کیوں لوایا؟ ہاتھ اس وجہ تو لوایا کہ قیامت تک
آنے والے حضور دے غلاموں نے دسا کہ اے میرے محبوب دے غلاموں میں عطا ضرور کردا لیکن حت اپنی ولیت اس وجہ تو لوایا ہے کہ میں ڈائریکٹ نہیں اپنے ولی دے وسیلے دے نال عطا کردا. اللہ رب العزت نے پھر اس وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ آپ اللہ رب العزت نے کتے دا ذکر بھی کیتا 4 مرتبہ. ہاں جی جنہوں اساں چمیندے پیاں چمیندہ پہ ہے نا ہاں جی چمیندہ پہ ہے نا چمیندے پیاں ذکر ہے اور اس وننا بھی جنت چے وجہ کہ ہے اس دی نسبت کہندے نال ہوئی اللہ والا دے نال. ہاں نہ میں بھونکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں تسا چنگیاں دے لڑ لگ کے یارو متا میں بھی بخشیا جاواں. یہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی پھر نسبت بھی بڑا کام دیتی ہے ان کی نسبت بھی بڑا کام دیتی ہے. اس وجہ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا آپ فرمایا چنگیاں دی محفل وچ بیٹھے کرو حضور. اور ایک اور بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمایا کہ فرشتے گئے نا ایک شخص لوگ بیٹھے ہیں نا ذکر دی محفل ہو رہی ہے اور ذاکرین دی اور یہ بھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمائے نا اگر کہیں رب نو تلاش کرنا ہوئے نا پھر کہیں اللہ والے دی محفل نو تلاش کرے پھر کسی ذاکر دی محفل نو تلاش کرے. کیوں کہ بخاری شریف دی حدیث پاک رب فرمائندے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کی محفل ہوتی ہے جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے جہاں ذکر الہی کیا جا رہا ہوتا ہے ان کا ہم نشین اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہوتی ہے. فرمایا جو رب کو ملنا چاہتا ہے جو رب کا ہم نشین بننا چاہتا ہے جو رب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جائے. ہاں جی تو ذکر دی محفل فرشتے سن دے رہے مشہور روایت ہے. میں مختصر کرے سا کہ فرشتے گئے عرض کی تھی حضور ذکر دی محفل ہو رہی آئی لوگ آئے ہیں فلاں فلاں. رب فرمایا فرشتوں میں سارے بخشش کر دیتی ہے میں سارے بخش چھوڑا. تو فرشتے کی عرض کریں دیں مولا کریم ایک شخص نہیں آیا اس دا تو کوئی محفل آمن دی نیت کوئی نہیں ویسے نہیں لنگا ویندا ہے دوسرا کہ چلو محفل دی نہیں پئی با گیا. رب کے لا یشقا بہم جلیسہم لا یشقا بہم جلیسہم فرمایا فرشتوں نانا ان کی محفل میں آنے والا جو بھی آ جائے جس طرح بھی آ جائے نیت ہو یا نہ ہو محفل میں آنے کی نیت کر کے آئے یا نیت کر کے نہ آئے لا یشقا بہم جلیسہم ان کی محفل میں آنے والا کوئی کبھی بدبخت نہیں رہتا ہے. عشق و محبت اعلیٰ حضرت عاشق رسول عاشق صادق مجدد دوران غوث زمان ولی کامل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تساں ہوں ڈولی علی تو سنی ہو سی نا میں اتنی تمہید بدھی ہے میں کہتا ہوں تاکہ ذہن چاہتے ہیں نا یہ کہاں سے لے آئے جناب یہ کہاں سے نکالا ہے جناب. ہاں جی تے پہلے علماء کرام دا پروٹوکول ہوندا آئی علماء کرام دا پروٹوکول ہوندا آئی اور اس طرح دا پروٹوکول ہوندا آئی کہ علماء کرام نو ایک ڈولی دے اندر جیرا دے اگے بھی ایک مقصد شخص اس نو چاہندا آئی موڈا دینا آئی اگو بھی دو شخص. ہاں جی ایک دو پچھو. ہاں جی وہ جی ڈولی نو اپنی ہونی تھوڑے ذہن آ گئی ہو سی پتہ نہیں ہوں پتہ نہیں اس نو کیری پالکی. ہاں جی پالکی وہ پالکی جی بڑی ہوندی ہے علماء کرام نو اتھے
بٹھا کے تے جڑے 4 لوگ ہوندے ہیں مزدور زیادہ تر ہوندے ہیں او عالم دین نو پالکی دے اندر بٹھا کے گھن کے آندے ہوندے ہیں تے حضور امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اندر بٹھا کے گدی آندے نے پالکی دے اندر آپ تشریف فرمائیں تے وہ مزدور جڑے ہیں وہ چل دے آندے تے امام اعلی حضرت فرمایا اچانک آپ فرمایا روک دیو پالکی نو روک دیو. اچانک پالکی روک دیتی گئی. آپ عالم دین آپ دا حکم آپ بہت بڑی پیر پالکی روک دیتی گئی تو آپ تلے تشریف گھنائے. آپ فرمایا تھوڑے 4 دے اندروں میں کو خوشبو آندی پئی ہے ایک بندے دے اندروں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دی خوشبو آ رہی ہے. اولاد دی خوشبو آ رہی ہے. سید ہے کوئی تھوڑے اندر کوئی سید موجود ہے. ایک مزدور عرض کی تھی حضور وہ ڈر گیا پتہ نہیں کی گل ہے. عرض کی تھی حضور میں سید ہاں. آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ فرمایا اے سید ذات میرے کو غلطی ہو گئی ہے. میرے کو غلطی ہو گئی ہے. میں نو پتہ نہیں لگ سکا. ہون کے ہو سی ہونی نہیں ہو سی تو پالکی دی اندر باسی تے میں پالکی کو موٹھا دے کے آ سکا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے علماء اے عالم دین اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ہاں جی آپ دوبارے روایات دے اندر آندے کہ آپ بیٹھیں اپنے مریداں دے اگے شاگرداں دے اگے اور آپ علامہ صاحب کو تو سن دے پے کہ ایویں والے عالم ہونن 72 علوم تے اللہ رب العزت نے انہاں نو دسترس عطا فرمائی آئی. 72 علوم حاصل ہیں انہاں نو. آپ رمضان المبارک حفظ کیتا نا رمضان شریف حفظ مکمل کر کے روزانہ پڑھ دیں ایک سپارہ روزانہ حفظ کریں دیں تے حافظ ہو گئے. حفظ مکمل کیتا کہنے کہ حضور آپ حفظ مکمل کر کے دے. آپ فرمایا ہاں لوگ اکھیں دیں حافظ لوگ حافظ اکھیں دیں تو میں نو شرم آندی آئی کہ یار لوگ میں نو حافظ اکھیں دیں تو میں حافظ بھی کوئی نہ. اس وجہ تو آپ فرمایا میں رمضان المبارک دے اندر حفظ قرآن مکمل کر کے دیں. امام اعلی حضرت ہاں جی یہ انہوں نے اللہ رب العزت نے انہوں نے ذہن عطا کیتا ہے. اللہ رب العزت نے انہوں نے اتنی ذہانت عطا کی دی آئی. انسان حیران ہوتا ہے یار کہ یونیورسٹی ہندوستان دے اندر یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی دے اندر ایک ضیاء الدین نامی پروفیسر ضیاء الدین اتھے ریاضی دے پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک سوال نا ریاضی دے حوالے دے نال انہوں کو حل نہیں ہوتا پیا. ریاضی دا سوال آئی میتھ دا سوال انہوں کو حل نہیں ہوتا پیا تے انہیں سارا ہندوستان کھنگالا سوال حل نہیں ہویا. وہ جرمنی جا رہے ہیں جرمنی تاکہ میرے سوال دا حل نکل آوے. تو اتنے ایک اسلامیات دے بھی پروفیسر ہیں. انہوں نے جناب ایک ساڑھے اعلی حضرت بھی ہیں ساڑھے ایک پیر بھی ہیں ساڑھے ایک عالم بھی ہیں بریلی شریف دے اندر راندن. تسا اتنا خرچہ کر کے ٹکٹ بھر کے تسا جرمنی جا رہے ہو. تو ایک دفعہ انہوں کو لگے ہوئے سوال پیش کر دے تو جو انہوں نے آخر مولوی صاحب کی نہیں جواب دے سی. ہاں جی مولوی صاحب کی نہیں جواب دے سی. وہ تا غیر مسلمان شاید غیر مسلم لیکن اگر مسلمان بھی ہیں نا تو انہوں نے اسی طرح نہ ساڑھے والا عقیدہ ہے کہ مولوی صاحب ہاں جی جنہیں آج کل ایسا کہتے ہیں جناب مولوی صاحب تو سب بچ کے گئے ہو تو صحیح بچ کے بھی سا اگر مولوی تو بچ کے گئے ہو تو صحیح بچ کے بھی سا. میں کہ نا یہ آج یہ بچہ حفظ کیتا نا حفظ کیتا ہے انہوں بھی سلام اور انہوں دے والدین نو بھی سلام. بالخصوص انہوں دے والدین نو سلام ہے کہ جنہاں قربانی دیتی اس دور دے اندر اس مشکل دور دے اندر
کہ جڑے لوگ آگے یار چھوڑ یار پرے کر یار کی کرے سی مسیح توڑ مولی بن وے سن، مسیح توڑ مولی بن وے سن، کوئی یار کمائی والے پاسے لا کم از کم تیرے جے رہنا بڑھاپے دے ویلے تین کوئی کمائی کر کے تو دیون، کچھ کما کے دیون، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا. لیکن علامہ صاحب فرمائندے پہ اللہ سنیٹھا قطارن دے اندر اور بے روزگار انجینئر بھی اپنی سندا چاہ کے بدن، ڈاکٹر بھی اپنی سندا چاہ کے بدن، اور کئی PhD اور کئی انجینئر ڈاکٹر اسا ڈٹھے پڑھے وہ بے روزگاری دی وجہ تو، ٹینشن دی وجہ تو ہاں جی خودکشی کر گئے. لیکن اسا الحمدللہ اپنی تاریخ دے اندر ایک کوئی نہیں سنا کہ مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب ٹینشن دی وجہ تو یا بے روزگاری دی وجہ تو خودکشی کر گئے ہوں. ہاں جی اور اللہ رب العزت نے انہوں نے تھوڑے جائے جتنی برکت پائی ہوئی ہے نا، انہوں نے 10 لاکھ تنخواہ 15 لاکھ تنخواہ. وہ آگ دن جناب حضور پیر صاحب دعا کرو دی پتہ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آندی کدو آیا تو کدو لگا گیا. تو ایک حافظ صاحب آنن خوش ودے ہونے، میں پوچھنا سناؤ حافظ صاحب وہ آدن اللہ تعالیٰ تو بڑا شکر ہے الحمدللہ کسی چیز دی اللہ رب العزت نے کمی دیتی بھی کوئی نہیں. ایک ایری چیز ہے یہ تھوڑے جیسے 10,000 دے اندر 15,000 دے اندر اللہ رب العزت نے انہوں نے 10-15,000 دے اندر برکت رکھ دیتی ہے، برکت رکھ دیتی ہے. برکت بڑی چیز ہے. برکت مانا رکھیں دی، تعداد مانا نہیں رکھیں دی. ٹھیک ہے نا جی، تعداد مانا رکھیا تو آگے جناب سمجھ ہی نہیں آئی کدو آئی تو کدو لگی گئی. لیکن برکت کیری چیز ہے. اسی وجہ تو علماء کرام سانو دسیندن کہ حلال دے اندر برکت ہے، حلال دے اندر برکت ہے، حرام دے اندر برکت کوئی نہیں. حرام جتنا بھی زیادہ آندا ہے پتہ بھی نہیں لگتا، کہیں ذریعے کہیں طریقے دے نالوں نکل ویندے. لیکن حلال دے اندر اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی ہو، برکت رکھی ہے. جس ٹائم جیری چیز دے اندر بھی برکت آ ونے نا، برکت آ ونے وہ تھوڑی بھی زیادہ ہو ویندی، اور یہ چیز برکت نہ ہوئے وہ زیادہ بھی تھوڑی ہو ویندی. امام اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہ سرز اودین آئے، سمجھ آئی نا. پہلے تو ستینے پہن یار مولی صاحب، لیکن آگے بھی کچھ نہ کچھ تو خیال ہائی نا. لیکن ہونتا ایسا پتہ نہیں یہ علماء کرام نو جو مقام دیتا ہے، جو حفاظ کرام نو مقام دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیتا، انہاں حفاظ کرام نو کتنا مقام دیتا. حافظ قرآن نو رب کیا فرمائے تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. ہاں جی جتھے تیرا قرآن پاک ختم ہونا ہے اتھے تیرا جنت آخری مقام ہونا ہے. اور والدین بھی تاج پا کے بیٹھے ہو سن، اور انہوں دی پیشانیاں اس طرح چمک رہی ہو سن جس طرح سورج چمک رہے ہوں. حافظ قرآن دے والدین صرف جنتی نہیں. حافظ قرآن تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ 10 ایسے لوگ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے یہ حافظ قرآن، یہ 10 تیرے خاندان دے ایسے لوگ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے، اشارہ کرن تیرا کام ہے انہوں نے جنت داخل کرنا میں رب کائنات دا. ہاں جی تو پھر والدین تو جنت جو مقام ہونا ہے کہ انہوں دی پیشانیاں سورج کی طرح چمک رہی ہوں. ہاں جی پھر عالم دین دا مقام تو اس تو بھی بلاندے، عالم دین دا مقام تا حافظ قرآن تو بھی بلاندے. جنہوں نے بارے حضور فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. کہ تو بچ کے کیوں نہیں مولوی صاحب تو بچ کے کیوں؟ میں کہ نا رب آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا جائے گا، اور دوسری طرف ترازو کے دوسرے پلڑے میں عالم دین کا خون نہیں، عالم دین کا علم نہیں، اس کی کتابیں نہیں، اس کے خطابات نہیں، اس کی خدمت دین نہیں. فرمایا عالم دین کی قلم کی سیاہی کو رکھا جائے گا دوسرے پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں ایک پلڑے میں کیا موجود ہے؟ شہید کا خون، دوسرے میں عالم دین کی قلم کی سیاہی موجود ہے. فرمایا شہید کے خون سے عالم دین کی قلم کی سیاہی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا.
نو دساں ہاں جی یہ علماء کرام دی شانہ نے نا پل سرات تے عالم دین رب فرمائے عالم دین کھڑا ہوا نہیں لگنا تھا سارے گزر گئے فرشتے روک کے کھڑے ہوں ولی بھی گزر گئے غوث بھی گزر گئے کتب بھی گزر گئے ابدال بھی گزر گئے سارے گزر گئے عالم دین کھڑا مولا کریم میں رہ گیا سارے گزر گئے رب فرمیسی اے عالم دین تے کلا نہیں گزرنا بلکہ جس جس نو تے تعلیم دیتی ہے جہرے جہرے تیرے نال محبت کرنا ہے انہوں نے نال لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ علماء کرام دی شان ہے ہاں یہ علماء کرام دا اس وجہ تو جیڑا بھی آج تک جو بھی ولی بنا ہے نا پہلے کیری چیز بنے پہلے اس قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی تھی اس تو بعد عالمی دین بڑھے علم ظاہری ہے علم ظاہر حاصل کرنے تو بعد علم باطن حاصل کیتا ہے علم باطنی حاصل کیتا ہے پھر وقت پیر و مرشد دی بارگاہ گئے سمجھ آئی نا تھک گئے ہو اچھا چلو اور اس تو زیادہ کردار تو سب مسکران دے پایا ہو جی میں انشاءاللہ تعالی گل ختم کریں دا مولوی صاحب جان ہی نہیں چڑھیں دا پیا توجہ جی توجہ اور بھی کام کار ہیں نا جی سارے آپ نے ہاں جی کردار ہے انہیں بچہ جرا حفظ کیتا ہے اور جو بچے حفظ کیتا ہے والدین دا کردار ہے اور اس تو بعد سب تو زیادہ کردار اور سب تو زیادہ مبارکباد دے مستحق انہیں دے استاد محترم ہیں جرے پس پردہ رانن ٹھیک ہے نا جی پس پردہ رانن آج لوگ مبارکہ دے سن انہیں دے گھریں بھی ویسن والدین نو بھی مبارکہ دے سن بچوں نو بھی مبارکہ دے سن استاد صاحب بناؤں یار مسجد وچ بیٹھے جناب ہاں جی جنہیں پس پردہ اتنا زیادہ کردار ادا کرنا لیں جنہیں اپنا آرام نو چھوڑ کے اپنے سکون نو چھوڑ کے اپنی مصروفیات نو چھوڑ کے 24 گھنٹے نہ بچوں نو دیتے انہیں نہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی انہیں میں نہیں آکھا میں مسجد جی بیٹھا ہے نہ سمجھا کہ شاید استاد صاحب بنا شیر سیانی صاحب بنا آکھا ہوئے پیر صاحب بنا جناب انہوں نے وہ خیر کوئی سارا ہی خیال کرائے نہیں آکھا ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ سانو اس چیز نے بڑا خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ سب تو زیادہ جو کردار ادا کیتا ہے نا ہاں جی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ہر قسم دے یار میں حافظ صاحبان کو پوچھنا یار فلانی میٹنگ تو کوئی نہیں فلانے جلسے تو نہیں آیا یار فلاں جلوس تو کوئی نہیں آیا حضور بچے پڑھاونے ہونے جی بچوں کا ٹائم قیمتی ہونا جی ہاں جی آج مولوی صاحب کو آگے کتنی گلاں سنویں ہاں جی شادی تے مولوی صاحب کون ہے جناب بچوں دے جی قیمتی ٹائم ہے جی بس بچے آئے بیٹھے ہونے جی بچوں نو حفظ کراونا جی میں ساری خیر جی بچہ حفظ کروانے جی تو ساری عید بھی ہے تو ساری شادی بھی ہے تو سارا جلسہ بھی ہے تو سارے جلوس بھی ہے ہاں جی یہ وہ لوگ اور وہ ہستیاں نے انہوں نہ بھولے کرو ہاں جی جنہوں نے یقیناً بھول ویندے ہیں ہاں جی تو فرمایا یہ وہ لوگ آگے کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا مشہور حدیث پاک دو سن دے رانے ہو کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے 3 اس روایت کے مطابق 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے یہ حدیث پاک بڑی مستند روایت علماء کرام اس چیز کے گواہ ہیں خجبات شریف یہ نہ پڑے نہیں ہاں جی سند موجود ہے لیکن گال ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے بس گیا جو مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یہ تو انہوں نے کہا ہے نا ہاں جی ساڑھا کے عقیدہ فرمایا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے فوت ہونے کے بعد اس کا ثواب جاری رہتا ہے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ فرمایا صدقہ جاریہ ایسی نیکی ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے صدقہ جاریہ ٹھیک ہے نا جی اگر بچے نہ پڑھا سکے تو صدقہ جاریہ کر کے لازمی بنو اس دنیا تو صدقہ جاریہ کر کے لازمی بنو توجہ ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی بچے ایسا نہ پڑھا سکے
کوئی بھی مسئلہ بن گیا، بچے کوئی بھی مجبوری ہے اسا بچے نہ پڑھا سکے، لیکن صدقہ جاریہ جو اسا کر کے وننا، مسجد دے اندر جو چیز اسا دیتی، جو مدرسے دے اندر جو چیز دیتی، یا جنازے گاہ دے اندر جو چیز دیتی، جب تک یہ مسجد قائم راسی تھوڑا دیتا ہے صدقہ جاریہ، چاہے 10 روپے بھی ہیں نا، تو جب تک یہ مسجد اگر قیامت تک قائم ہے تو اس کا ثواب تھانو قبر قیامت تک مل رہا سی۔ سمجھ آنی بھئی؟ صدقہ جاریہ بن صدقہ جاریت او علم ينتفع بہ، فرمایا نفع بخش علم ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ استاد تو میں نے یاد آ گئی حدیث پاک، یہ اساتذہ کرام یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، فرمایا نفع بخش علم ایسی چیز ہے، نفع بخش علم، جس نے نفع بخش علم پہنچایا، مسلمانوں کے بچوں کو نفع بخش علم پڑھایا، تو اس کے شاگردوں کے شاگرد جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، تو جب تک اس کے شاگردوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا، قبر میں ثواب جاری رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کے گیا ہے نا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، وہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے جی؟ صدقہ جاریہ، قیامت تک اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو امام اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرمایا کرو مدح اہل دول، رو کہاں کا جناب، بڑے بڑے انعام مل دن، بڑے بڑے انعام اہل دول، جیرے بادشاہ ہیں نا، بادشاہ لوگ آنکھا جناب بادشاہ ماں دا قصیدہ لکھو، تھوڑی خانقاہ بھی ہے، میری آخری گال ختم یار، تُساں پاسے پردے بیٹھو، ناراضگی میرے تے نہ کرو یار، تُساں میرے تے ناراض بیٹھو، میرا تو قصور کوئی نہیں نا، میرے قصور ہے موسم ہے گرمی دا یار، میرا تو قصور کوئی نہیں نا، تمہیں گرمی سونی گرمی دی شدت دا میں نو احساس ہے، بس گل ختم کریں دا میں نو کافی احساس ہے، میں بڑی کوشش کریں دا میں چیز گل نو سمیٹن دی پوری کوشش کی تھی ہے، میں بالکل تھوڑی تھکاوٹ دا بھی احساس ہے اور موسم دے بھی احساس ہے، گرمی دی بھی احساس ہے، تمہیں کو مولوی صاحب تے پکھا لا کھلا رہا دے کیا پتہ ہے سان کے گزر دی پئی ہے، ہاں جی میں پتہ تھوڑا جو گزر دی پئی ہے، لیکن جو ہے نا بس تھوڑی یہ گل میں پوری یقین کرو جی میں سب کچھ جو ہے نا وہ سمیٹ چھوڑا، لیکن آخری گل توجہ دے نال سنو، غور دے نال، کرو مدح اہل دول رضا، انہاں کہ حضور آپ دی تا خانقاہ بھی ہے، آپ دی تا خانقاہ بھی ہے، آپ دا مدرسہ بھی ہے، آپ دے ہور معاملات بھی ہیں، اتنے بڑے تسی شاعر ہو، تساں عالم قبلہ علامہ صاحب پی ایچ ڈی سکالر، انہاں کو تساں سنا ہے نا، آپ دا علمی مقام بھی سنا اور کتنے بڑے شاعران یہ بھی تساں سنا نا، ہاں جی کتنے عظیم شاعر، آپ لکھا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہاں جی کس طرح مصرع ہے پہلے کمالوی صاحب تھانوں یاد کوئی نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، مصر میں کٹی حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی، علامہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایسے چھوڑ علماء کرام کو تسا پوچھو کیری کیری چیز بیان کی تھی، آپ فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنانیاں عورتوں کی انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں کس پر کٹ رہی ہیں؟ حسن یوسف پہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ، خوبصورتی پہ، حسن و جمال پہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں امام اعلی حضرت کا کمال، دیکھیں کمال شعر ہے یار، آپ نے فرمایا وہ مصر ہے
اور آپ کا حسن و جمال ہے، حضرت یوسف کا حسن و جمال ہے، اس پر عورت کی انگلی کٹ رہی ہے، لیکن فرمایا ادھر آ، ادھر آ، میرے محبوب کے جلوے دیکھ، میرے محبوب کا حسن نہیں، میرے محبوب کا جمال وہ تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کا حسن وہ تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کے حسن کی رعنائیاں وہ تو دور کی بات ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، تیرے نام پہ، وہاں حسن و جمال پر انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ فرمایا یہاں پر، وہاں کیا ہے، توجہ کریں یار میری طرف، وہاں کیا تھا، وہاں کیا تھا، وہاں